اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت اہل التقوی والمغفرہ۔ سامعین گرامی قدر و عزیزان محترم، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی معنوں میں عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں نماز عیدین یعنی عید الفطر ہو یا عید قربان کی نماز میں جب ہم دعائے قنوت کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں ایک مخصوص قسم کا ایک قنوت ہوتا ہے۔ اس کے اندر جس دعا کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر جن مطالب کو بیان کیا گیا ہے ان مطالب کو کلی طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ انتہائی آسان الفاظ میں ان مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ عزیزان، سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روش رہی ہے۔ انہوں نے اپنے خطابات کے اندر، انہوں نے اپنے خطوط کے اندر، اور انہوں نے اپنے دروس کے اندر یا واعظ و نصیحت ہو یا کسی بھی اجتماع میں جب ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان کوئی واعظ و نصیحت ارشاد فرمائی ہے تو سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کو بیان کریں۔ تو اس تعلیم کردہ دعا کے اندر بھی، جس کو دعائے قنوت کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی اسی ہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا ذکر موجود ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے عزت و شرافت کے مالک، ان تمام چیزوں کا ذکر، اللہ رب العزت کی ان اوصاف حمیدہ کا ذکر، اللہ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد اس دن کی اہمیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے کہ جس دن کو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ جس طرح ایسی ہی دعائے قنوت کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اسألک بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے میرے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس دن کے صدقے جس دن کو آپ نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ یعنی اس دن کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن کو آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ اس دن کے صدقے میں، جس دن کو آپ نے آل محمد کے لیے ذخروں و شرفوں و کرامتوں و مزیدہ، جس دن کو آپ نے آل محمد کے لیے ایک شرافت، ایک اللہ رب العزت نے اس دن کے صدقے میں آل محمد کے لیے اس دن کو ایک شرافت کا دن قرار دیا ہے، ذخیرے کا دن قرار دیا ہے، ایک کرامت کا دن قرار دیا ہے، اور اس دن کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس دن کی اہمیت کے بیان کے ساتھ ساتھ اس دن کو وسیلہ اور واسطہ قرار دیا گیا ہے ایک چیز کے لیے۔ وہ کیا چیز ہے کہ اے میرے اللہ، میں آپ کو اس دن کا واسطہ دیتا ہوں جس دن کو آپ نے عالم اسلام کے لیے عید قرار دیا ہے، جس دن کے واسطے سے آپ نے عالم اسلام کو مسرت کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس دن کے صدقے میں آپ نے آل محمد کو عزت و شرافت اور ذخیرے کا باعث قرار دیا ہے۔ اس کے صدقے میں ان تصلی علی محمد و آل محمد، اس دن کے صدقے میں آپ آل محمد کے اوپر درود اور ان کی رحمتوں میں اضافہ فرما۔ بس دوسرا نقطہ یہ، سب سے پہلے خدا کی حمد، اور دوسرے نمبر پر اس دن کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں التجا کہ آل محمد پر درود ہو۔ اور تیسرے نمبر پر انسان اپنے لیے جب دعا مانگتا ہے تو کیسے مانگے؟
اس کا پتہ ہمیں نہیں ہوتا کہ ہمارے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، ہمارے حق میں کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ اس میں اس روش کو بتایا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد۔ اے میرے اللہ، ہر اس نیکی کو، ہر اس اچھائی کو، جس اچھائی اور نیکی کو آپ نے آل محمد کے لیے وقف کیا ہے، یا ہر اس نیکی اور اچھائی جس میں آپ نے آل محمد کو داخل کیا ہے، میرے اللہ مجھے بھی اس نیکی اور اس اچھائی میں داخل کر دے۔ اور ہر اس معصیت، ہر اس گناہ سے جسے آپ نے آل محمد کو محفوظ قرار دیا ہے، اے میرے اللہ مجھے بھی اس برائی اور اس معصیت سے اپنے حفظ اور اپنے امان میں قرار دے۔ بس یہاں پر معیار اور ایک کسوٹی آل محمد کو قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان کے لیے کتنی باعث برکت چیز ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ ایک آئیڈیل قرار دے رہا ہے آل محمد کو، کہ آل محمد کے صدقے میں، آل محمد کو جو آپ نے نیکی عطا کی ہے مجھے بھی وہ عطا کر دے، اور جس بری چیز سے آپ نے آل محمد کو محفوظ اور مامون قرار دیا ہے تو مجھے بھی اس چیز سے محفوظ قرار دے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جس چیز کا ذکر اس دعا کے اندر موجود ہے کہ میں اپنے لیے خیر اور برکت، یا میں اپنے لیے کس چیز سے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون۔ اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس خیر اور اس نیکی کا جس خیر اور نیکی کو طلب کیا ہے آپ کے نیک اور صالح بندوں نے، جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، جو نیک اور صالح بندے خدا کی بارگاہ میں جس چیز کو طلب کر رہے ہیں، جس خیر کو طلب کر رہے ہیں، جس برکت کو طلب کر رہے ہیں، اے میرے اللہ مجھے بھی وہی خیر اور مجھے بھی وہی برکت عطا فرما۔ بس، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اگر کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روش اور ان کو واسطہ دیتے ہوئے جب مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ویسے بھی دعا کی قبولیت کے مقامات اور ان کے موارد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی مومن اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو ابتدا میں اور آخر میں، یعنی اس دعا کے متن کے ابتدا اور اس کے آخر میں جب آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے آل محمد کے درود کے صدقے میں۔ بس یہاں پہ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا رہی ہے اس خیر اور اس نیکی کے بارے میں جو خیر اور نیکی اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو حاصل ہے۔ اور آخر میں بھی یہی جملے ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلِصُونَ، کہ اے میرے اللہ مجھے ہر اس چیز سے پناہ میں رکھ، ہر اس چیز سے مجھے محفوظ رکھ جس چیز سے آپ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو محفوظ رکھا ہے۔ بس کلی طور پر اگر ہم اس دعا کے لب لباب کو آپ کی خدمت میں 4 نکات کے اندر پیش کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد اس عید کے دن کی برکت اور عظمت کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے کہ آل محمد پر درود بھیجا جائے، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ ہر اس چیز کو جو آل محمد کے لیے نیکی ہے مجھے بھی اس نیکی میں شامل کر، اور ہر وہ چیز جو آل محمد کے لیے آپ نے ایک گناہ کے طور پر ان کو محفوظ قرار دیا ہے تو مجھے بھی ان گناہوں سے محفوظ قرار دے۔ اور آخری چیز کہ جو آپ کے نیک اور صالح بندے جس چیز کو طلب کرتے ہیں، جس خیر کو طلب کرتے ہیں، مجھے بھی وہی خیر عطا کر، اور جو آپ کے نیک اور صالح بندے جس شر سے آپ سے ایک حفاظت اور آپ سے ایک پناہ مانگتے ہیں تو میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک مجھے بھی اس شر سے محفوظ قرار دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دعا کے متن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آل محمد کے اس بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔